بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ مرکب مفید کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کرنے کے بعد اب مرکب غیر مفید کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں بدا کے جان لیجئے کہ مرکب غیر مفید آست کے چون قائل برآ سکوت کند سامع را خبر یا طلب معلوم نہ شود۔ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ مرکب غیر مفید آست، مرکب غیر مفید وہ ہے کہ چوں جب قائل کہنے والا برآ اس پر سکوت کند خاموش ہو جائے، سکوت کرے، سامع را سننے والے کو خبر کوئی خبر یا طلب یا کوئی طلب حاصل نہ شود حاصل نہ ہو، یعنی جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو نہ تو کوئی خبر ملے اور نہ ہی کوئی طلب حاصل ہو، تو ایسے مرکب کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یاد رکھنا مرکب ہے، مفرد نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے کہا زید، تو زید کہنے سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوئی تو یہ مرکب غیر مفید ہوگا؟ نہیں، یہ مرکب غیر مفید نہیں ہے، اس لیے کہ مرکب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر جو حاصل ہو، اور یہاں زید اس میں ایک ہی کلمہ ہے، تو جب ایک کلمہ ہے تو یہ مرکب نہیں، جب مرکب نہیں تو مرکب غیر مفید ہونے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو یہ نہیں کہ ہر وہ کہ جس کے سننے سے جس کے کہنے والا جب کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، ہر وہ مرکب غیر مفید ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مرکب ہوگا اور پھر اس کے بعد سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوگی، تب جا کر مرکب غیر مفید ہوگا۔ مرکب ہونا ضروری ہے۔ صرف زید کہا اور اس پر کہا دیکھو ہم نے صرف زید کہا، یا ہم نے سقف کہا، یا ہم نے دار کہا، تو دیکھو دار کہنے سے سننے والے کو نہ تو کوئی خبر معلوم ہوئی نہ کوئی طلب معلوم ہوئی، تو یہ بھی مرکب غیر مفید ہو گیا۔ فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مرکب غیر مفید ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا مرکب ہونا، اور دار ہے، زید ہے، خالد ہے، سقف ہے وغیرہ ذالک، ید ہے، تو یہ مرکب ہی نہیں۔ جب یہ مرکب ہی نہیں تو مرکب غیر مفید کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ تو فرماتے ہیں وَآ برسے قسم است، اور وہ تین قسم پر ہیں۔ کون؟ مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کی تعریف ہو گئی کہ جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، اور اس کی تین قسمیں ہیں، تینوں قسموں کو تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اول، پہلی قسم مرکب اضافی۔ پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جو جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو یہ مرکب اضافی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے اردو میں جاننے کا کہ جس کے ترجمے میں کاکے کی راریری نانینی میں سے کچھ آ جائے تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں چوں جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، تو مرکب اضافی تو ہو گیا۔ کس طرح سے مرکب اضافی ہوا؟ کہ مرکب میں کم سے کم دو کلمے ہونا ضروری ہیں، تو غلام و زیدن میں دو کلمے ہیں، ایک غلام ہے ایک زید ہے، تو مرکب ہو گیا۔ اور مرکب غیر مفید کیسے ہوا؟ کہ جب ہم نے کہا غلام و زیدن، زید کا غلام، تو نہ تو ہم کو کوئی خبر ملی کالا ہے، گورا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کیا ہے، اور نہ ہی ہم کو کوئی طلب ملی کہ زید کے غلام کو مارو، اضرب غلام زیدن، زید کے غلام کو مار، نہ ہمیں کوئی خبر ملی نہ ہم کو کوئی طلب ملی، صرف غلام و زیدن کہنے کی وجہ سے، کہنے پر، تو فرماتے ہیں اب یہ صرف غلام و زیدن یہ مرکب غیر مفید ہو گیا۔ تو یہ جو غلام و زیدن ہے اس میں دو جز ہیں، ایک غلام ہے ایک زید ہے، تو مرکب اضافی کے دونوں جزوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہوتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اعراب ہوتا ہے، وہ بتائیں گے۔ کہتے ہیں جزو اول را مضاف گویند، مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں۔ غلام و زیدن میں غلام پہلا جز ہے تو غلام مضاف ہو گیا، و جزو دوم را مضاف الیہ، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو غلام و زیدن میں زید دوسرا جز ہے، اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ غلام و زیدن میں جو زید ہے یہ دوسرا جز ہے جس کو مضاف الیہ کہیں گے، اس کی جگہ کوئی بھی لفظ آ جائے جو مضاف الیہ بنے
تو وہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے جو اولیٰ والے بچے ساری زندگی نہیں بھولتے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی مرکب غیر مفید کی۔ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں؟ تین میں سے پہلی مرکب اضافی ہے، اس کو بیان کر دیا۔ دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ فرماتے ہیں دوم مرکب بنائی ہے۔ اب مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ و او آست کے دو اسم را یکے کردہ باشد و اسم دوم متضمن حرف باشد۔ فرماتے ہیں و او آست، اور وہ یہ ہے کہ دو اسم را، دو اسموں کو یکے کردہ باشد، ایک کر دیا گیا ہو۔ دو اسم تھے علیحدہ علیحدہ، دونوں کو ایک کر دیا۔ و اسم دوم، اور دوسرا اسم متضمن حرف باشد، کسی حرف کو شامل ہو، کسی حرف کو شامل ہو۔ دو حرف تھے علیحدہ علیحدہ، دو کیا تھے؟ دو اسم تھے علیحدہ علیحدہ، دونوں کو ایک کیا، اور جو دوسرا والا ہے اس نے اپنے اندر کسی حرف کو لیے ہوئے ہے اور شامل کیے ہوئے ہیں، جیسے احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ، احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک۔ اب یہاں بتائیں گے کہ تعریف میں کیا کہا؟ دو اسم تھے، دونوں کو ایک کر دیا گیا اور دوسرا والا کسی حرف کو شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ در اصل، کہ اصل میں احد و عشر و تسعۃ و عشر بودہ است، کہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر اور تسعۃ و عشر تھا، 11 سے 19 تک ہے یہ۔ تو فرماتے دیکھو احد ایک اسم ہے، عشر دوسرا اسم ہے، تو احد و عشر کو احد عشرہ کر دیا۔ فرماتے ہیں بیچ والا جو واو ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے ہیں واو را حذف کردہ، واو کو حذف کر دیا، ہر دو اسم را یکے کردند، اور دونوں اسموں کو ایک کر دیا، و ہر دو تو دونوں اسموں کو ایک کر دیا، اور یہ واو جو ہے وہ دوسرے والے اسم یعنی عشرہ میں پہنچ گیا، اور عشرہ واو کو شامل ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا مرکب بنائی۔ تو مرکب بنائی یہ محدود ہیں، کتنے ہیں؟ 11 سے لے کر 19 تک۔ ان میں کیا ہوگا کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، اور دوسرا والا جو اسم ہے وہ کسی حرف کو شامل ہوگا، اور کسی حرف سے مراد وہ حرف واو ہے۔ فرماتے اب ان کا اعراب بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم پڑھیں گے کیا، ان پر کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے، جر پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں وہ ہر دو جز مبنی باشد بر فتح۔ فرماتے ہیں مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی باشد، مبنی ہوں گے۔ مبنی کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے۔ مبنی کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی بھی عامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر نہ بدلے، جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی رہے، تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ تو مبنی کس پر ہوں گے؟ بر فتح، فتح پر، یعنی احد عشرہ ہی رہے گا، تسعۃ عشرہ ہی رہے گا، شروع میں کچھ بھی آتا رہے، کچھ بھی آتا رہے، یہ فاعل بنیں گے تب بھی احد عشرہ، مفعول بنیں گے تب بھی احد عشرہ، مجرور ہوں گے یعنی مضاف الیہ ہوں گے تب بھی احد عشرہ رہیں گے، یہ احد عشرہ ہی، تو یہ ہوتا ہے مبنی۔ فرماتے ہیں الا، مگر، اثنا عشرہ، اثنا عشرہ جو ہے یعنی 12 کہ جزو اول معرب است، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ معرب ہے، یعنی اثنا عشرہ میں جو اثنا ہے یہ معرب ہے، اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا کہ عامل اگر اس کو رفع دینا چاہے گا تو رفع والا اعراب ہو جائے گا، نصب دینے والا ہوگا تو نصب والا اعراب ہو جائے گا، وغیرہ ذالک، یعنی اس کا اعراب بدلتا رہے گا، یہ مبنی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں تو دو قسمیں ہو گئی مرکب غیر مفید کی۔ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوم، تیسری قسم مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف کیا ہے؟ و او آست کے دو اسم را، اور وہ یہ ہے کہ دو اسموں کو یکے کردہ باشند، ایک کر دیا گیا ہو۔ تھوڑا سا خیال رکھیے گا، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسم دوم متضمن حرف نہ باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو یعنی شامل نہ ہو۔ مرکب بنائی میں یہ تھا، اس میں بھی یہ تھا کہ دو حرفوں کو ایک کر دیا گیا ہو، اور دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، اور دوسرا والا اسم کسی حرف کو شامل ہو۔ یہاں کیا ہے کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، جیسے بعلبک، جیسے بعلبک اور حضر موت۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ بال الگ تھا، بک الگ تھا، حضر الگ تھا اور موت الگ تھا۔ تو بال بک جو الگ الگ تھے دونوں کو ایک کر دیا، اور ان دونوں کو ایک تو کر دیا، ساتھ میں
یہ دوسرا والا بک جو ہے وہ کسی حرف کو شامل نہیں ہے، اسی طرح حضر اور موت ہے۔ تو یہ جو بالا بک ہے یہ ایک شہر کا نام ہے، جو شام کا ایک ملک شام میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے۔ بال جو ہے وہ ایک بت تھا جو شہر میں تھا، اور جو ہے بک جو ہے اس بت کا پجاری یا بادشاہ تھا۔ تو ان دونوں کے ناموں کو ملا کر اس شہر ہی کا نام رکھ دیا گیا بالا بک کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں یہاں بھی دو اسموں کو ایک کیا گیا، لیکن جو ہے یہ دو اسم جو ہیں ان میں دوسرا والا اسم کسی حرف کو شامل نہیں ہے۔ اسی طرح حضر موت، یہ بھی یمن میں ایک شہر تھا۔ حضر جو ہے وہ شہر کا جو کیا کہتے ہیں، حضر جو ہے یہ شہر کے معنی میں ہے، اور موت سے بنا ہے، یعنی بمانے شہر، اور موت بمانے مرگ سے مل کر بنا ہے۔ یہ اس میں وہ جو شہر ہے نا، اس شہر میں موت بہت ہوتی تھی، اس لیے اس شہر کا نام ہی حضر موت کر دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی دو اسموں کو ایک کیا گیا، اور دوسرا والا جو اسم ہے وہ کسی حرف کو شامل نہیں ہے۔ اب اس کا اعراب بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جزو اول مبنی باشد برفتح، فرماتے ہیں یہ جو ہے مرکب منع صرف، اس کا پہلا والا جز فتح پر مبنی ہوتا ہے، بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر، یعنی اکثر نحویین اسی پر متفق ہیں کہ جو ہے اس کا یعنی مرکب منع صرف کا جو پہلا جز ہوگا وہ فتح پر مبنی ہوگا، وہ جزو دو مورب، اور دوسرا جز جو ہے وہ مورب ہوگا، غیر منصرف والا، اس پر اعراب آئے گا۔ اب یہ مرکب غیر مفید کی تعریف بیان کر دی گئی۔ تعریف کرنے کے بعد اس کے اقسام بیان کر دیے گئے۔ اب بتاتے ہیں اس کا ایک فائدہ اور۔ فرماتے ہیں بدا کے غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، یعنی مرکب غیر مفید جملہ نہیں ہوتا ہے، جملے کا جز ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال فرماتے ہیں جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، تو یہاں مرکب غیر مفید کتنا ہے؟ غلام زید، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ قائم۔ تو اگر قائم نہ کہا جائے تو غلام زید یہ جملہ نہیں ہوگا، اب پورا کہا جائے غلام زید قائم، تو اب یہ پورا جملہ ہو گیا، اور غلام زید اس کا جز ہے، یعنی مسند الیہ ہے۔ وعندی 11 درہما، اسی طرح اس مثال میں کہ میرے پاس کتنے 11 درہم ہیں، تو 11 یہ مرکب کیا ہے؟ بنائی ہے، تو یہ جملہ نہیں بلکہ جملے کا جز ہے۔ آگے وجا بالبک، تو بالبک جو ہے یہ بھی مرکب بنائی منع صرف ہے، اور یہ جملے کا جز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، ہمیشہ جملے کا جز ہوگا، خود سے وہ جملہ نہیں ہوتا ہے۔